بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آج ہم مندرہ سید احمد کبیر کے حوالے سے اگر بات کریں تو مریض کے اوپر سے جنات کو قید کرنے کے لیے بہت ہی زبردست اور نایاب عمل ہے۔ آپ احباب سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ ایک ہی بار اس عمل کو کرنا ہے اور سامنے والے مریض کے اوپر سے جنات آپ کی قید میں آ جائیں گے۔ کیسے آئیں گے پوری تفصیل سنتے جائیں۔ سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو سائلی سوال والا آتا ہے اس کا پہلے سوال سننا ہے ہم نے۔ اس کا سوال سننے کے بعد آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کے جنات کو جو اس کے مریض کے اوپر اس کو حاضر کر سکیں۔ اگر حاضر کر لیا اس کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت ساری جگہوں پہ دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی عامل حضرات جنات کو حاضر تو کر لیتے ہیں مگر اب ان سے بات کرنے کا طریقہ یا مریض سے اندر سے نکالنے کا طریقہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ آپ نے تمام احباب نے یہ بات یاد رکھنی ہے، اگر جنات انسان کے اندر مر جائے کسی طرح بھی، آپ کو اذیت دیتی ہیں اس کو باندھ کے، یعنی کہ جب جنات حاضر ہو اگر اس کے دونوں ہاتھ باندھ کے اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر جنات مر جائے انسانی جسم میں تو انسان مر جاتا ہے۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، یہ چیز بہت ہی ضروری ہے جو کہ علم کے ذریعے پتہ چلتی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ احباب نے ان چیزوں سے گریز کرنی ہے۔ کسی احباب کو جب کسی کو پہ جنات حاضر ہوں، عامل کا مزہ تب ہے کہ اس کے اندر اتنی پاور ہو کہ آنے والا جنات اس سے ڈرے، مگر ہم بحیثیت انسان اشرف المخلوقات ہونے کے بجائے ہم جنات سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ حاضری کر لی ہے، اب اس کا مقابلہ کرنا، جب مقابلہ اسی وقت ہوگا جب کہ عامل کامل ہوگا، عامل بھی ہوگا ساتھ کامل بھی ہوگا۔ کامل سے مراد یہ پورا اپنے علم میں وہ عبور حاصل رکھتا ہوگا، پھر جا کے وہ جنات اس قابو میں آئے گا، ورنہ وہ عامل کے اور رجت اور بندش اور رکاوٹیں اور آزمائشوں میں ڈال دے گا۔ ہم نے کرنا یہ، اگر ہمارے پاس مریض آ گیا، ہمارے پاس ناقص علم ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا کیا، کیا کرنا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، اب ہم نے سب سے پہلے ہمارے پاس تو مریض آ گیا، ہم نے مریض کا نام، اس کی والدہ کا نام پوچھنا ہے، اور یہ جو نقش مندرہ شریف کے حوالے سے آپ سے شیئر کیجیے، مندرہ شریف کا نقش اور عظمت آپ سے شیئر کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ اس نقش مبارک کو آپ نے لکھنا ہے، فوٹو کاپی نہیں کروانی، آپ نے فوٹو کاپی نہیں کروانی، چاہے کوئی احباب گھر میں کسی ساتھ بچوں کے ساتھ مسئلہ ہے، بڑے کے ساتھ مسئلہ ہے، تو تمام احباب سے گزارش ہے سب سے پہلے اس کو چال کو دیکھ لیں، سب سے جو کم عداد کہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کی طرف ہم نے چلنا ہے۔ جہاں پہ لکھا ہوا ہے 35-60، اوپر والی لائن درمیانی حصے میں لکھا ہے 35-60، پھر اس کے بعد دائیں جانب سب سے نیچے والے حصے میں 35-61۔ اسی طرح ہم نے 61-62 63 نہیں ہے 64 65 66 67 68 اور پورا، یہاں پہ ہم نے وقتاً فوقتاً ہم نے اوپر اٹھنا ہے، الفاظ لکھتے ہوئے ہم نے اوپر اٹھنا ہے۔ جس جگہ پہ جو عدد لکھا ہوا ہے ہم نے جمپ کرنا ہے، جس خانے میں جو عدد لکھنا ہے جمپ کر کے ایک خانے سے دوسرے خانے میں جانا ہے۔ جہاں پہ 35-60 لکھا ہے وہاں پہ 35-60 لکھنا ہے، جہاں 35-61 لکھا ہے وہاں پہ 35-61 لکھنا ہے۔ اسی طرح ہم نے خانوں میں جمپنگ کرنی ہے، جس طرح لکھے ہوئے اعداد اس طرح ہم نے لکھنی ہے۔ لکھنے کے بعد اب ہم نے اس کے اوپر خوشبو لگا دینی ہے۔ خوشبو ہم نے لگا کے جو سامنے والا مریض ہے اس کے سر کے بال ہم نے اتارنے ہیں، 3 بال اتارنے ہیں۔ 3 بال اتار لیے، اب اس نقش کے اندر ہم نے 3 بال رکھنے ہیں۔ پہلے ہم نے نقش لکھنا ہے، کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں، جب بھی مریض آئے اسی وقت یہ نقش لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے کے بعد اس کے اوپر خوشبو لگانی ہے، خوشبو لگانے کے بعد مریض کے سر کے 3 بال اتارنے ہیں، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے یا بڑے شخص ہیں، 3 بال اتارنے ہیں۔ بال اتارنے کے بعد اس نقش کو فولڈ کرنا ہے، فولڈ کر کے وہ بال اس کے اندر چھپ جائیں، خوشبو صحیح معطر کرنا ہے نقش کو، بال اس کے اندر چھپ جائیں۔ چھپ جانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، مریض کو اپنی آنکھوں کے سامنے بٹھا کر آیت الکرسی شریف چاروں کل ایک بار پڑھیں گے، آپ خود اور مریض کے اوپر دم کریں گے اور اپنے اوپر دم کریں، اور ساتھ میں ارد گرد میں جتنے احباب ہیں ان کے اوپر ایک دفعہ آپ سب ایک دفعہ ہی پڑھ کے آپ نے دم کر دینا ہے۔ یہ آپ کا ایک کام ہو گیا۔ اب آپ نے یہ جو عظمت لکھی ہوئی ہے اس سے آپ نے مریض کے سامنے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اونچی آواز میں 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔
اس عظمت کو آپ نے مریض کے سامنے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد یہ جو نقش آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، بہت ہی غور و فکر والا سوال ہے اور جواب آپ کو دیا جا رہا ہے جو کہ آپ کے ذہن میں ہے۔ یہاں پہ جب آپ نے 41 دفعہ درود پاک اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عظمت سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے۔ 41 دفعہ جب عظمت پڑھی گئی، نقش کے اوپر دم ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے مریض کے اوپر دم کر دی۔ باقی احباب جو پاس کھڑے ہیں ان کو نہیں چھیڑنا اب آپ نے۔ اب یہ نقش آپ اٹھیں، اگر تو وہ بچی ہے، جوان بچی ہے یا پھر بڑی عورت ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ نابالغ بچی ہے تو آپ اس کے جسم پہ خود مس کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے گھر والے، اگر اس کا شوہر پاس کھڑا ہے یا اس کی بہن پاس کھڑی ہے یا پھر کوئی احباب مرد ہے اس کے پاس اس کا بھائی یا کوئی بھی کھڑا ہے، اس کو یہ نقش دے دیں۔ نقش دیں، اس کو کہیں پورے جسم پر مس کر، اس کے آگے پیچھے سر پہ پاؤں پہ سب طرف وہ نقش مس کرے۔ اب مس کرنے کا یہاں پہ فائدہ کیا ہے، تمام احباب غور و فکر سے سنیں گے۔ یہ نایاب عمل جو کہ آپ عظمت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں مدرس شریف کے حوالے سے، ایسے عمل آپ کو کبھی نہیں اور کسی جگہ بھی نہیں ملیں گے۔ اب جو جنات ہوگا نا، جنات جو ہوگا وہ اس نقش کے ساتھ چپک جائے گا۔ اب یہ بڑا پیارا عمل ہے، آپ کہیں گے کہ یہ بہت ہی عجیب سی بات کی ہے آپ نے کہ ہندکو عامل کے پلیٹ فارم سے کہ آیا کہ نقش کے ساتھ جنات چپک جائے گا۔ جو چیز مشاہدات میں ہے وہ تو ہم نے آپ کو بتانی ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں یا نہ مانیں، یہ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ جب آپ اس پہ اوپر خود عمل پیرا ہوں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ پھر آپ کہیں گے کہ ہندکو عامل پلیٹ فارم سے جو ویڈیو نشر کی گئی تھی واقعی وہ چیز میں اس میں کچھ دم تھا۔ اب جیسا کہ لیڈیز ہے، سامنے عورت ہے، کسی بھی عورت کو یا بچی یا کوئی بھی ساتھ آئی ہوئی ہے عورت، اگر ایک عورت آپ کے پاس مرد و عورت آ رہی ہیں تو ظاہری بات ہے عورت اس کے پاس شاید اس کا بھائی آ جائے، بہن آ جائے، دونوں بہن کے ساتھ مسئلہ ہو، بھائی آ رہا ہے، آپ کے پاس کوئی لیڈیز موجود ہے، عورت موجود ہے، بچی موجود ہے، اس کو کہیں کہ جسم کے اوپر مس کرے۔ آپ نے عورت کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ مرد ہو پھر بھی سمجھ آتی ہے، آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، عورت کو آپ نے ہاتھ ٹچ نہیں کرنا، نابالغ بچی کے علاوہ۔ اب یہاں پہ جب آپ نے اس کے اوپر مس کرا لیا، اب آپ کے پاس ایک ڈبی ہونی ضروری ہے۔ آپ کے پاس پلاسٹک کی ڈبی یا پھر شیشے کی ڈبی ہونی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اب آپ نے یہ نقش جو ہے نا اس کے اندر پھینک دینا ہے، بوتل کے اندر بند کر دینا ہے۔ پرانے زمانے میں آپ نے کہاوتیں سنی ہوگی کہ جو چیز کہیں قید ہوتی ہے پھر جب کھولی جاتی ہے وہ ڈبی کھل جاتی ہے، وہ قید سے وہ جنات آزاد ہو جاتے ہیں۔ آج ایسا ہی نایاب عمل جو کہ آپ ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، جب آپ وہاں سے اس شخص کے اوپر سے مس کریں گے، مس کرنے کے بعد جب آپ کو اس ڈبی میں ڈال دیں گے، اب آپ کا کام ختم۔ اب انہوں کہیں کہ وہ احباب گھر چلے جائیں، بس ان کا کام ہو گیا۔ بس وہ جس کا جنات تھا، حاضری تھی، ان کو کہیں آپ گھر چلے جائیں، وہ گھر چلے گئے ہیں۔ اب رات کو آپ کا کام یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب عامل حضرات کا کام جو ہے وہ رات کو شروع ہوگا۔ اس ڈبی کو جو آپ نے نقش ڈالا تھا اوپر سے بند کر دی تھی، اس کو کھولیں، اب کھولیں۔ رات کے 10 یا 11 بجے یہ آپ نے عمل کرنا ہے، 10 یا 11 بجے، پورے 10 بجے 00 پہ یا پورے 11 بجے 00 پہ آپ نے کھولنا ہے، یا درود پاک پڑھنا ہے، اس نقش کی ڈبی، نقش اندر یا ڈبی آپ نے منہ کھولنا ہے اس کا، کھولنے کے بعد یا درود پاک پڑھنا ہے اور صرف 3 دفعہ یہ عظمت پڑھنی ہے۔ جہاں پہ دیکھیں فلاں بن فلاں لکھے، وہاں اس عورت کا، اس شخص کا نام لینا ہے آپ نے۔ 41 مرتبہ جب پڑھی تھی آپ نے، ہر دفعہ اس میں نام لینا تھا کہ فلاں مقصد کے لیے اس کے موکلات اور روان اس کے ساتھ جو جنات اس کو قید کر کے اس نقش ساتھ چپکا دو، اس نقش سے باندھ دو۔ آپ نے یہ لفظ ضرور کہنی ہے۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ عظمت جب آپ نے مریض کو سامنے بٹھا کے 41 مرتبہ پڑھی، فلاں بن فلاں، جہاں لکھا ہو مریض کا نام، اس کی والدہ کا نام، اور اس کے اندر جو جنات ہیں، آسیب ہیں، جادو ہے، بنشی ہیں، رکاوٹیں ہیں، جو بھی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، ایس عظمت کے موکلات اور جنات اور روان، اس کو باندھ کے اس تویز کے ساتھ باندھ دو اور میری قید میں دو۔ پوری عظمت مکمل کر لینی ہے۔ رات کو آپ نے یا درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 دفعہ یہ عظمت پڑھنی ہے اور توجہ کے ساتھ آپ نے اسی شخص کا نام لینا ہے، اس کی والدہ کا نام لینا ہے، اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں، جناتی معاملات ہیں، عصبی معاملات ہیں، جادو ہے، بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، سب یہاں پہ نام لیتے ہوئے والدہ کا نام مقصد میں جب آپ یہ کہیں کہ اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ یہاں پہ کھینچ کے لاؤ اور اس تویز کے اندر بند کرو اس کو۔
اب 3 دفعہ آپ نے کیا کرنا، درود پاک پڑھ کے، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس نقش کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ کے حکم سے اپنی آنکھوں کو دیکھ سکیں۔ سرکار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے صدقے دیکھیں گے، جو عظمت پڑی ہے نا، اس بسم اللہ کے صدقے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کاغذ جس پہ آپ پھونک مار رہے ہیں وہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگے گا، عجیب سی حرکتیں کرنے لگے، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اس کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ اب آپ نے اس کو ڈھکن اوپر بند کر دینا ہے، ڈھکن بند کرنے کے بعد کالے کپڑے میں لپیٹ کر کسی زمین میں دفن کر دینا ہے۔ آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ اب ان کے گھر والوں کو آپ نے صبح فون کرنا ہے کہ آیا کہ آپ نے 1.25 کلو گوشت لے کر، بڑا گوشت، منگل بدھ ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، جمعرات والے دن لے لیں گے، بڑا گوشت 1.25 کلو لے کے مریض کے سر کے اوپر سے دائیں طرف 3 دفعہ گھمائیں، بائیں طرف 3 دفعہ گھمائیں گے، 3 بار دائیں بائیں گھمائیں گے۔ پڑھنا انہوں نے کچھ نہیں ہے، نہ ہی بسم اللہ نہ ہی کچھ اور چیز، گھما کے 3 بار ایک طرف، 3 دفعہ دوسری طرف، آپ وہ کسی ویرانے میں جا کے پھینکیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ وہ مریض اب صحت یاب ہو گیا۔ اب جو اس کا گند اور نجس تھا نا، وہ آپ نے رات کو اس میں ڈبے میں، بوتل میں یا کسی چیز میں قید کر دیا، اس کو آپ دفنا دیں۔ اچھا، یہ بات بالکل زبردست ہے کہ جب وہ کوئی شخص بوتل کھولے گا، ڈبی کھولے گا، وہ چیز اس سے آزاد ہو جائے گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی عامل حضرات کو اور نہ ہی اس شخص کو کہ ڈبی کھول گئی تو اب کیا ہوگا۔ وہ سال بعد کھلے، 10 سال بعد کھلے، 1 دن بعد کھلے، آپ نے اس کو گہرا دفن کر دینا ہے کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر پہلے اس کو ڈبی کو منہ بند کرنا ہے، پھر کالے کپڑے میں لپیٹنا ہے، لپیٹنے میں کالے شاپر میں لپیٹنے کا کسی گہری جگہ جا کے دفن کر کے آ جائیں، آپ کا کام ختم۔ اگر وہ کوئی ڈبی 1 دن بعد کھولتا ہے یا 1 سال بعد یا 10 سال بعد کھولتا ہے، وہ جو چیزیں ہیں نا اس کے اندر سے وہ تو نکل جائیں گی، مگر وہ اپنی خوش قسمتی منائیں گی کہ وہاں سے وہ نکل گئی ہیں۔ نہ وہ آپ کو تنگ کریں گی، نہ مریض کو تنگ کریں گی، وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے جدھر سے آئیں گی ادھر دفعہ دور ہو جائیں گی۔ چاہے وہ جادو کی علامات تھی، چاہے وہ جنات کی علامات تھی، چاہے وہ شیاطین جنات تھے، سب کچھ وہ دفعہ دور اپنی طرف جائیں گی، آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ آج کا جو مندر شریف کے حوالے سے ہند کو عامر پلیٹ فارم پہ نقش اور آج عظمت پیش کی گئی ہے، انشاءاللہ امید ہے تمام احباب نے بخوبی سے توجہ کے ساتھ یہ عمل سنا ہوگا۔ ہمارے ہند کو عامر پلیٹ فارم اور بسم اللہ الرحمن پلیٹ فارم کی طرف سے تمام احباب کو، چاہے وہ مندرہ شریف ہو، چاہے وہ نقش مبارک ہو، چاہے وہ عظمت مبارک ہو، سب کو اجازت ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جس احباب کو فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ہم سے رابطہ کرے کہ ہم نے اس طرح پڑھا، اس کو فائدہ ہوا۔ اگر اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر بھی ہم سے رابطہ کرے کہ جس طرح آپ نے جناب بتایا ہم نے اس طرح کیا مگر ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کہاں غلطی کی ہے، ہم آپ کی غلطی کو درست کر کے آپ کو بتائیں گے اللہ کے حکم سے، اور سرکار نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے صدقے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہند کو عامل کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن اسے پریس کیا کریں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ ہم آپ سے ہند کو عامل پلیٹ فارم سے اور بسم اللہ پلیٹ فارم سے یاسر علی نشائی قادری مخاطب ہیں۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزمت علیکم یا ارواح المقدس الطاہر المطیع المسخر بهذا اللوح الشریف یا زغجائیل یا زغجائیل یا زغجائیل یا زغجائیل یا تستغزائیل یا جلغایائیل وبحق ربكم الحاكم عليكم يا أكتغ بلائيل أن أجيبوا دعوتي وأمروا بهؤلاء الأعوان دك خغ جيوش وكخغ جيوش الخغ جيوش
جل خرج جیوش لقضاء حاجتی. یہاں پر طالب ماں والدہ کا نام لے اور ساتھ میں اپنا مقصد بولے. بحق الاسم العظم یا اللہ یا قہار یا قابض وبحق خالقكم وواحدكم وباركم بارك الله فيكم وعليكم العجل 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 الساعة 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 الوحى الوحى الوحى